السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 282واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی قربانی کا موقع ہے، اس لیے اکثر ہمارے جو بھائی ہیں ان کے سوالات یہ آ رہے ہیں کہ مولانا روزہ کب رکھے۔ بعض بھائیوں کے سوالات یہ آ رہے ہیں کہ ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہیں، گلف کنٹریز میں ہیں، یہاں پہ ایک دن کا فاصلہ ہے، تو اس کے حساب سے یوم عرفہ یہاں اتوار کو ہے، انڈیا میں پیر کو ہے، تو ہم کس دن روزہ رکھیں۔ اکثر بھائیوں کے سوالات یہ ہے کہ مولانا ہم لوگ غیر مسلم بھائیوں کو گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ بعض بھائیوں کے سوالات یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہے اس کے درمیان میں بال کاٹنے کا مسئلہ کیا ہے۔ تو ایک ایک سوال کم سے کم کئی بھائیوں کی طرف سے آ رہا ہے، تو میں نے سوچا ہوں کہ آج کے سبق میں ان مسائل پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں جو بھی اشکالات ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ دیکھو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو 10 دن کے روزے ہیں، 1 تاریخ سے لے کے 9 تک، یہ عشرہ ذی الحجہ کے، آپ کبھی بھی کوئی بھی روزہ رکھ سکتے، یا تو پورے 9 دن کے روزے رکھو یا درمیان میں جتنے دن آپ کو سہولت ہے آپ روزہ رکھ سکتے۔ جس دن بھی آپ روزہ رکھیں گے آپ کو اس کی فضیلت ملیں گی، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ان دنوں میں اگر جس دن بھی روزہ رکھا اس کو 1 دن کے روزے کا ثواب یہ ملے گا کہ پورے 1 سال عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو آپ کو سہولت ہے، آپ اپنے اعتبار سے رکھیں۔ ہماری بعض بہنوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ مولانا صاحب یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے ساتھ میں جوڑی میں 8 تاریخ کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا کیا؟ تو میں ہمارے بہنوں کے اس اشکال کو کلیئر کر دوں کہ دیکھو، یہ مسئلہ جو ہے وہ محرم کے روزے کے ساتھ میں ہے کہ اللہ کے نبی نے محرم کے لیے فرمایا کہ 10 کے ساتھ میں 9 کا بھی روزہ رکھے یا پھر 10 کے ساتھ میں 11 کا روزہ رکھے، ایسا اس میں جوڑی کا حکم ہے۔ یوم عرفہ ہمارے ہندوستان میں پیر کے دن ہے، تو یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ صرف 1 دن کا ہے، یعنی 9 تاریخ کا، 9 ذی الحجہ کا۔ اس کے لیے آپ کو جوڑی سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، باقی پورے 9 دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو درمیان میں آپ کسی بھی دن روزہ رکھو، اگر آپ کو سہولت ہے آپ 8 کو بھی رکھو، 7 کو بھی رکھو، 6 کو بھی رکھو، آپ کے اوپر ہے۔ لیکن یوم عرفہ کا خالی 1 روزہ بھی آپ رکھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج ہے ہی نہیں، اور اس کی پھر آپ کو فضیلت ملے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے، اور ایڈیشنل جو فضیلت ہے اس کے ساتھ کہ 1 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، یہ آپ کو الگ سے اس کے اندر مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ اب جو باہر ملکوں میں ہمارے بھائی رہتے ہیں، سعودی وغیرہ میں، تو وہ لوگ اتوار کے دن روزہ رکھے، اس لیے کہ وہاں پہ یوم عرفہ اتوار کے دن ہے۔ شریعت کے احکام اس ملک کے قانون کے اعتبار مطلب اس ملک کے اعتبار سے آپ پر نافذ ہوں گے، جہاں پہ آپ رہ رہے ہو، جس زمین پہ، وہاں پہ جو تاریخ چل رہی ہے اس کے اعتبار سے آپ پر لاگو ہوں گے۔ ہندوستان میں ہم لوگ ہیں تو ہمارے یہاں 9 تاریخ پیر کو ہے، اس لیے ہمارا یوم عرفہ پیر کو ہے۔ سعودی عرب میں جو بھائی ہے ان کا یوم عرفہ اتوار کو ہے، تو وہ اتوار کے دن اس کا روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو بعض بھائیوں کی طرف سے سوال آ رہا ہے غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دینا جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے اور زیادہ بہتر ہے، تاکہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکے، اور ہمارا اور ان کے درمیان میں یہ ان کو پتہ چل سکے کہ بھائی مسلمان ان کا تہوار کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں بول کے، اس سے پیار بڑھیں گا، آپس میں محبت بڑھیں گی۔ تو اس کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جس کمپنی میں جہاں پہ جاب کرتے ہیں آپ کے کلیگس کی لسٹ بناؤ، آپ کے سینئر کی، آپ کے جونیئر کی، آپ کے ٹیم لیڈر کی، آپ کے ٹیم مینجمنٹ کی، اور ان کے بھی گھروں پہ لے جا کر اپنی طرف سے بکرے کا گوشت خاص طور پہ پہنچاؤ، اور آپ کے دکان پہ جو نوکر کام کرتے ہیں غیر مسلم ان کو بھی دو، یا آپ جس کے پاس کام کرتے ہیں اس کو بھی دو، آپ کے پڑوسیوں کو بھی دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے شریعت میں دینا جائز ہی نہیں بلکہ آپ کے لیے مستحسن ہے۔ بالکل آپ غیر ایمان والوں کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، جتنے بھی آپ کے نان مسلم فرینڈس ہیں بالکل آپ ان کو قربانی کا گوشت دیجیے۔
تیسرا سوال ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے یہ ہے کہ مولانا اگر ہم صرف چہرہ بنائیں یا ہم صرف مونچھ درست کریں یا ہم صرف اپنے کچھ بالوں کو درست کریں تو کیا ہم وہ مستحب کے ثواب میں شامل رہیں گے؟ تو بالکل آپ شامل نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مطلق فرمایا ہے کہ وہ بال نہ کاٹے، تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا رک جائے، 1-2 دن تک تھوڑا صبر کر لے، تو انشاءاللہ قربانی کے بعد جب ہم اپنے بالوں کو کاٹیں گے تو ایک تو حاجیوں کی مشابہت بھی ہم کو ملے گی، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس میں بھی ہم شامل حال ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کے زیر ناف کے بال کو کاٹ کے 40 دن سے اوپر ہو گئے ہیں تو وہ فوراً اس کو صاف کر دے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں صاف کرے گا تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ چوتھا جو سوال بعض بھائیوں کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ کہ مولانا صاحب جو تکبیر تشریق پڑھنا ہے وہ آپ ایک مرتبہ ہم کو لکھ کر بھیج دیں یا آپ کی آواز میں، تو میں نے اس سے پہلے کے سبق میں بھی بھیجا تھا، ابھی بھی بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق آپ کو 9 ذی الحجہ یعنی اتوار کے دن کی فجر سے لے کر تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ ہر فرض نماز کے بعد میں ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں گے، اور ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی پڑھیں گی لیکن وہ آہستہ سے پڑھیں گی۔ اور عیدگاہ کو جب آپ جائیں گے تو راستے میں بھی تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانے کا حکم ہے، اور جب آپ عید کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد بھی آپ کو تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ جس وقت آپ کا جانور ذبح کریں گے اس وقت میں بھی بآواز بلند آپ تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے امام صاحب کے پیچھے اور آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد میں بھی آپ کو تکبیر تشریق یہ پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، آپ کے لیے 24/7 یہ بندہ اویلیبل ہے۔ آپ مجھے ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، مس کال بھی بالکل نہ مارے، ڈائریکٹ کال کر کے میرے سے بات کریں، یا پھر وائس ریکارڈنگ کے اندر اپنا میسج مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھیجیں۔ قربانی کے تعلق سے، جانور کے تعلق سے، جانور لنگڑا رہا ہے یا اس کا سینگ برابر نہیں ہے یا پیدائشی سینگ نہیں ہے، یا جو بھی آپ کو پرابلم پیش آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔